کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آپ سے ملے ہمارا مولانا سردار احمد صاحب سے بہت بڑا یارانہ تھا ہمارے بڑوں کا. اچھا. اتنے سخت بریلوی تھے تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں بہت غلط راستے پہ چل رہا تھا. اچھا. جو کہ مجھے شاید جہنم کی طرف لے جاتا، جس طرح میں نے عقائد رکھے تھے. ہم لوگ ایک فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ تو فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اس کو یہ فکر نہیں کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ عمران حسن. عمران بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ لاہور سے. کیا کرنے آئے ہیں؟ میں بنیادی طور پہ جن کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے یا مجھے عقیدے کو درستگی ملی ہے، ان کو لائیو دیکھنے کے لیے آئے. اچھا جی، کیا تھا جی آپ کا عقیدہ پہلے؟ کون سا مسلک تھا؟ پہلے ہم لوگ بہت سخت قسم کے بریلوی تھے. کتنے کے سخت تھے؟ کیا کرتے تھے؟ آپ سے ملے ہمارا مولانا سردار احمد صاحب سے بہت بڑا یارانہ تھا ہمارے بڑوں کا. اچھا. اتنے سخت بریلوی تھے ہم لوگ. ٹھیک ہو گیا. تو پھر سخت پن میں نرمی کیسے آئی؟ بنیادی طور پہ میرے پاس بھی تعارف نیگیٹو ہی تھا مرزا صاحب کا. اچھا، نیگیٹو تعارف تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے ان کو پراپرلی تھورلی سنا اور اپنے عقیدے کو بہتر کرنے کی نیت کی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں بہت غلط راستے پہ چل رہا تھا. اچھا. جو کہ مجھے شاید جہنم کی طرف لے جاتا، جس طرح میں نے عقائد رکھے تھے بزرگوں کے بارے میں، بابوں کے بارے میں، اور ایون کہ مجھے صحیح طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی نہیں تھا ریگارڈنگ جیسے ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. تو اسی سلسلے میں اور اسی بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی خاطر میں نے یہاں تک سفر کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے جو آپ جس عقیدے پہ تھے آپ کو کیا لگتا تھا؟ اس وقت سیٹسفیکشن نہیں تھی؟ کیسے فیل ہوا کہ یار نہیں یار میں اپنی اصلاح کروں؟ میں نے اصلاح اس طرح سیکھی کہ جو پروٹوکول یا جو سہولیات یا جو رتبے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے وہ ان کے امتی کو کیسے مل سکتے ہیں. وہ جو امتی جو ان کے بعد 200 سال بعد 300 سال بعد یا 1000 سال بعد پیدا ہوا، اور وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کا زمانہ سب سے بہترین ہے، اس کے بعد پھر فتنے فسائد اور دجالی کیفیات ہیں. تو بنیادی طور پہ جو رتبے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے، جو پروٹوکول ان کو نہیں ملا، وہ ان کے امتی کو کیسے مل سکتا ہے. صحیح بات ہے، یہ وہ بات ہے. جی سر. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب چینجنگ آئی تو پھر کوئی ریئیکشن بھی آتا ہے نا معاشرے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ ان سے ملتی تھی مولانا سردار سے، تو وہ پھر آپ کی فیملی میں وہ کیا ریئیکشن تھا؟ کیا سب لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تجھے؟ وہ بھی تو کچھ بتائیں. بنیادی طور پہ دیکھیں، ہم لوگ ایک فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ تو فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اس کو یہ فکر نہیں کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا. میں تو اپنی بات کسی تک پہنچا سکتا ہوں، امپلیمیشن کی پوزیشن میں آپ دین میں نہیں آ سکتے. آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، دین کو سمجھا نہیں سکتے. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بات کی جو میرے ساتھ میری مسز ہیں وہ تو ہیں ہی اب میرے ساتھ والے عقیدے پہ، باقی بہن بھائی ہیں ان کو بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کہ سوشل بائیکاٹ سسٹم آ گیا، کیونکہ سارے ویل ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر بات صحیح ہے تو کہیں سے بھی میلے لے لینی چاہیے. بالکل صحیح، زبردست. اچھا، اب نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں اپنے ہی طریقے حنفی طریقے سے ہی پڑھ رہا ہوں. جی سر. رفع یدین بھی شروع کیا؟ نہیں، ابھی رفع یدین نے شروع. ویڈیوز دیکھی تھی آپ نے؟ ویڈیوز میں نے دیکھی ہوئی ہیں. کیا معاشرے کا ڈر ہے؟ وہ ذرا جھجک ہے، شرم آ رہی ہے، چکر کیا ہے؟ ایک سائڈ میں تو آپ نبی علیہ السلام کے لیے ان کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں اور بزرگوں بابوں کی بات جو ان کے اگینسٹ ہے وہ نہیں مانتے، تو ایک سائڈ پہ ان کا طریقہ نہیں لے رہے. طریقے بنیادی طور پہ معاشرے کی کیفیت نہیں. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنا ہے تو ان کے مطابق بھی جو جس طرح انہوں نے نماز پڑھائی ہے اس میں بھی رفع یدین شامل نہیں ہے. تو اس کو میں نے کوئی اپنی انا کا مسئلہ یا کوئی معاشرے کی، کیونکہ میں آزاد شہری ہوں، ایک بچوں کی فیملی چلا رہا ہوں، تو میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں، بہرحال آپ پھر بھی تحقیق کریں اس بارے میں، آپ کو کلیئر ہوگا.
اچھا فیملی کو بھی ماشاءاللہ ابھی آپ نے بتا دیا کہ آپ اپنے قائد کے ساتھ لے آئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جہاں پہ نماز پڑھنے جاتے تھے یا ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو جو ایک حوصلہ بنتا ہے کہ یار ہاں ہم اگر یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا اگر پریشر یا اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے تو ہم نے آگے سے ٹیک کیسے کرنا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ ہیں، تو اس میں جو 90% لوگ ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور آج کے معاشرے کے مطابق کوئی بھی ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا یا اس کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں، حدیث بتا دیتے ہیں، ویڈیو کلپس وغیرہ بھیج دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن شو کر دیتے ہیں. لیکن کسی نے بھی کسی قسم کی کوئی رائیولی، کوئی دشمنی یا جو راستہ روکنے والا کانسیپٹ ہے وہ ابھی تک میرے سامنے نہیں آ سکا، بنیادی طور پہ کیونکہ ہم اپنے ایک سوشل سرکل کے اندر انوالوڈ ہیں، بزنس کیا، گھر آ گئے، اپنے آپ کو بنیادی طور پہ ٹھیک کرنا جو ہے مقصود تھا، اور باقی اپنے دوستوں تک عقائد پہنچانا ضروری تھے جو ہمیں علم نہیں تھا یا جو رتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اور انہوں نے ایکسپلین کیا یا بتایا. بالکل صحیح ہے. فرسٹ ٹائم آیا آج ادھر؟ جی میں پہلی دفعہ آیا ہوں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کا آنا قبول کرے. جزاک اللہ سر. آج آپ اپنے استاد محترم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کر لیں گے، ان کو لائیو سن بھی لیں گے انشاءاللہ. جی تو ابھی اب بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرا. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.